نجم ثاقب صاحب، یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا ہمارے لیے بھی اور ایک ایسی فخر کی جیت تھی اور جس سے تمام لوگ ایک تو یکجا ہوئے اور دوسرا بھارت کو وہ جواب دیا جس سے اب اسے بہت عرصہ لگے گا یہ دوبارہ صرف سوچنے میں ہی کہ دوبارہ دراندازی کروں یا کوئی شرپسندی کی کوشش کروں. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اس پر بیان آنا کتنا پریشر بلڈ ہوتا ہے بھارت میں جو اس وقت موجود مودی کی حکومت ہے اس پر؟ پریشر تو بہت ہے بھائی. دیکھیں نا، سفارتی طور پہ ہم نے دیکھا کہ اس مارکہ حق سے پہلے کا ہندوستان اور مارکہ حق کے بعد کا ہندوستان زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ جو تنتنا اور وہ جو دبدبا اور وہ جو تھا نا، وہ جو ایک جوش تھا ان کی باتوں میں، خاص طور پہ جے شنکر صاحب کی باتوں میں، اور وہ آنکھیں دکھا رہے تھے امریکہ کو، یو کے کو، یورپ کو، اور بتا رہے تھے کہ جی چین کیا چیز ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیے گا کہ اس مارکہ حق کے بعد صورتحال کیا ڈیولپ ہوتی ہے. اللہ کے کرنے ہیں، آپ یعنی کیا کر سکتے ہیں ابھی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کا اپنا یعنی وہ یہ جو ایس سی او ہے اس میں بات ہوتی ہے اور وہ پہلگم کی بات کرتے ہیں، باقی سارے ان کو شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ جی پہلگم کی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور وہ کہہ رہے تھے جی پاکستان بیچ میں ڈالیں سفارتی سبکی. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کوارڈ میں دیکھا کہ وہاں جو کہ یعنی ویسٹرن کنٹریز، آسٹریلیا، یہ وہ انہوں نے بھی یعنی اس پہ کہا کہ جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے کیونکہ آپ، اور یہ وہی ملک ہیں جب سندھ طاس پہ بات ہوئی تھی کہ وہ کر رہا ہے پہلگام کی وجہ سے، تو ادھر ان سب ملکوں نے پوچھا تھا بھی ثبوت تو دے دیں. اور پاکستان جو ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ آئیے مل کے بات کر لیں یا ہمیں بتائیں تو صحیح، تو ان کی بات سن لیں جو کہ اس نے نہیں سنی، کیونکہ اس وقت وہ دبدبا، وہ تنتنا تھا اور وہ جوش تھا کہ پتہ نہیں یہ رافیل جو ہے وہ ہمارے کیا کر دیں گے، تو وہ نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ راہل گاندھی کا یہ جو سوال ہے یہ صرف راہل گاندھی کا یا کانگریس کا سوال نہیں ہے کہ اس نے کہا جی کہ پارلیمنٹ پہ آئے اور بتائیں کہ یہ 5 جہاز جو ہیں یہ گرے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ یہ آپ کے اسٹریٹیجک پارٹنر امریکہ کی طرف سے اس کا سب سے اہم آدمی کہہ رہا ہے جو کہ آپ کا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے، اور آپ کو وہ بات سننی پڑے گی، اور اس نے پہلی مرتبہ یہ بات نہیں کی. اچھا یاد رہے کہ وہ نہ صرف جہازوں کو انکار کر رہے ہیں، وہ یہ بھی انکار کر رہے ہیں، وہ جس طرح جے شنکر کا بیان آیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ تو یعنی صدر ٹرمپ نے تو بیچ میں آئے ہی نہیں، وہ تو ان کی جو ثالثی تھی یا میڈیشن تھی یا وہ جو بیچ میں آئے وہ اس کو بھی نہیں مانتے. اب یہاں پہ ایک پروین شاکر کا شعر یاد آیا، ہماری معروف شاعرہ، کہ وہ کیوں نہیں بتا رہے. دیکھیں نا، ہمارے جو ہے وہ ایئر وائس مارشل جو ہیں وہ آتے ہیں اسکرین پہ اور وہ صرف 6-0 کی بات کرتے ہیں، اور پورے پاکستان، پوری دنیا میں یہ 6-0 جو ہے یہ وائرل ہو جاتا ہے. اور اگر اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں ان کے بیان کو، تو انہوں نے آ کے یعنی اگلے دن ہی کہا تھا کہ اور بھی جہاز مار سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں گرائے. تو یہ 5-6 کا فگر زیادہ بھی ہو سکتا تھا. تو وہ جو شعر ہے نا کہ کیوں نہیں بتا رہے مودی صاحب، دیکھیے کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ جہاز اتنے تھے کتنے تھے ٹرمپ، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. وہ ہندوستان جو شائننگ انڈیا، رائزنگ انڈیا اور پتہ نہیں کیا کیا انگ انڈیا جو ہے وہ کیسے مان لے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ابھی تک مرتب ہو رہے ہیں، ایک تو ہے نا کہ آدمی ذلیل و خوار ہو گیا، عوام میں پتہ لگا کہ جی کیا یعنی پاکستان کو کیا سمجھا ہوا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا تھا، وہ تو ایک طرف رہا. ان کے آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں. پرسوں برازیل نے آکاش کینسل کر دیا ہے، ادھر سے ان کے ڈیفنس منسٹر کو آنا پڑ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کمال کر دیا یہ وہ وغیرہ. لوگوں نے رافیل کے جو آرڈرز ہیں وہ کینسل کر دیے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. دوسری طرف دیکھیے پاکستان کو بہت سارے ممالک نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ ہم ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پائلٹس جو ہیں، لگتا ہے یہ جو آپ کے فائٹر پائلٹس ہیں کچھ ہے آپ کے پاس گر ایسے ہیں جو کہ. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، فالس فلیگ کرتی ہے، پہلگم کا واقعہ پیش آتا ہے، اس کے بعد سندھ طاس پہ وہ رکتے نہیں ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے. تو جمہوریت میں اور کچھ نہیں.
تو آپ عوام کو تو جواب دہ ہوتے ہیں. آپ کے 1 بلین سے زیادہ جو عوام ہے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مودی صاحب کتنے جیٹ تھے. تو وہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اور وہ اس لیے نہیں بتا دیتے کہ اگر انہوں نے اس کا فگر مان لیا، ہم کہتے ہیں 6، ہمارے اورنگزیب صاحب نے کہا 6، وہ 5 بھی نہیں مان رہے، وہ 1 بھی نہیں مانیں گے. وہ اس لیے نہیں مانیں گے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. الیکشنز پر بھی کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، آپ جو مرضی کہتے رہیں، آپ کہیں کہ وہ مسخرہ ہے، آپ کہیں کہ اس کو تمیز نہیں ہے، آپ کہیں وہ ہر بات پہ یو ٹرن لے لیتا ہے، آپ کہیں کہ اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ ہر دفعہ یہ کہہ دیتا تھا کہ جی 1 ہفتے بعد یہ ہوگا اور پھر اگلے دن کچھ کر دیتا تھا. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن فیکٹ تو یہی ہے نا کہ اس کو امریکہ کے ووٹرز نے خود بنایا ہے اپنا پریزیڈنٹ. میں پاکستان میں بیٹھ کے کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ وہ غلط بنا ہے یا وہ بندہ ایسا ہے؟ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو بہتر کر رہے ہیں وہ تو خود بخود ہو رہے ہیں نا. مجھے تو اس کی خوشی ہے. اور ایک ایسا آدمی جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ بیوقوفیاں کر رہا ہے، وہ اس آدمی سے 1000 درجے بہتر ہے جو اوپر سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے. کمال کی چیز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ وہ جیسا ہے ویسے نظر آتا ہے، وہ صاف کہہ دیتا ہے. راماپوسا آتا ہے اس کے پاس، یہ جو ساؤتھ افریقہ کا، وہ سیدھا طریقے سے ڈانٹ دیتا ہے. ادھر سے زیلنسکی آتا ہے ڈانٹ دیتا ہے. وہ جو ہے اندر سے ویسا ہی ہے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک آپ کو ایسا سپر پاور کا صدر ملا ہے جو جیسا ہے ویسے وہ نظر بھی آتا ہے. انڈیا کے ساتھ اس کو اسیس کرنا آسان ہے. فرق یہ پڑے گا کہ اگر یہ والی بات جس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، امریکہ اور انڈیا کے تعلقات آلریڈی سٹینڈ ہو چکے ہیں. 4-5 ایسے واقعات پیش آئے ہیں انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد جس میں کہ یہ ساری چیزیں وضاحت سے سامنے آ گئی ہیں اور اب یہ دونوں آمنے سامنے ہیں. باقی وہ جو چائنا کا اینگل اور یہ ساری حساب کتاب اس ساؤتھ ایشیا کی پولیٹکس اور اس کا پولیس مین ہونا جو ہے اس علاقے میں، وہ ابھی چھوٹا نہیں ہے. کوارڈ کا ابھی بھی ممبر ہے وہ. یہ ساؤتھ چائنا سی میں اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے. لیکن یہ کہ وہ یعنی آپ کو پتہ ہے نا، امریکہ ذرا دیر کے بعد ڈو مور کرتا تھا. یہ ان کی عادت ہے. وہ کان مروڑ دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ جی دیکھیں آپ سیدھے طریقے سے رہیں. اب اتنی بھی مصیبت نہیں ہمیں پڑی ہوئی کہ ہم آپ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. آخری بات اس وقت کی، یہ جو سٹیٹمنٹ جس کی بات ہو رہی ہے کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے، یہ نہ صرف وہ تو بعد کی بات ہے کہ راہل گاندھی کیا کہہ رہا ہے. پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بات ٹھیک ہے. اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو انڈیا آلریڈی امبیرس ہو گیا. ہماری بات نہیں مانی، امریکہ کی مان لیتے ہیں. اور اگر امریکہ کی اور امریکن پریزیڈنٹ کی بات نہیں آپ مان رہے تو پھر تو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کرتے رہے. دنیا کو پتہ چل گیا کہ کتنی ہزیمت ہو گئی، کتنی امبیرسمنٹ ہو گئی.